باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم بڑے ایمان اور جذبے کے ساتھ عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر پاک خاندان کی عید مناتے ہیں۔ پاک خاندان ایک مثالی خاندان ہے جس میں مقدسہ مریم، حضرت یوسف اور خداوند یسوع مسیح شامل ہیں۔ اس خاندان میں وفاداری، محبت اور قربانی جیسی صفات نمایاں ہیں۔ آرچ ڈائسس آف لاہور میں بھی آرچ بشپ سیبسٹین فرانسس شاؤ کی رہنمائی میں سال 2024 کو خاندانی تربیت کا سال قرار دیا گیا ہے تاکہ اپنے کاہن صاحبان کی رہنمائی میں خاندانوں کی روحانی اور ہر لحاظ سے تربیت کی جائے۔ آج کی پہلی تلاوت یشوع بن سراح کی کتاب سے لی گئی ہے جس میں الہی حکمت اور انسانی اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، اور ماں باپ کی عزت اور احترام کرنا ہر مسیحی مومن پر فرض ہے، کیونکہ خدا کا خوف اور ماں باپ کی عزت سے ہی ایک مسیحی کاملیت تک پہنچتا ہے۔ دوسری تلاوت کلسیوں کے نام خط سے لی گئی ہے جس میں پولس رسول مسیح خداوند میں نئی زندگی گزارنے، مسیحی ایمان میں مضبوط رہنے اور مسیحی خاندانی زندگی کے ضابطوں پر عمل کرنے پر زور دیتے ہیں۔ انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں کہ یسوع مسیح کے ماں باپ یعنی مقدسہ مریم اور حضرت یوسف یہودی دستور کے مطابق بچہ یسوع کو ہیکل میں نظر کرتے ہیں اور حقیقی ماں باپ ہونے کا فرض ادا کرتے ہیں۔ تو آئے عزیزو، پاک خاندان پر غور کریں، پاک خاندان کی طرح خدا کی آواز سنیں اور سچائی، معافی، برداشت، محبت، قبولیت، وفاداری اور امن جیسے پہلوؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ایمان کے ساتھ خداوند کے حضور اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں پر پشیمان ہوں اور خداوند کے حضور سچی توبہ کرتے ہوئے آج کی اس عبادت کا حصہ بنیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کنواری، سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں
کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لیے سلامتی۔ اے خداوند خدا آسمانی بادشاہ، خدا قادر مطلق باپ، تیرے عظیم جلال کے لیے ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند اکلوتے بیٹے یسوع مسیح، اے خداوند خدا، خدا کے برے باپ کے بیٹے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے ہم پر رحم کر۔ تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے ہماری دعا قبول کر۔ تو جو باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی اکیلا قدوس ہے، تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو ہی اکیلا ہے یسوع مسیح روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ درجے پر ہے، آمین۔ سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگیں۔ اے پروردگار خدا، تیری طرف سے پاک خاندان ہمارے لیے ایک بہت پیارا نمونہ بنا ہے۔ اپنے کرم سے بخش دے کہ ہم اس خاندان کی گھریلو نیکیوں اور باہمی محبت کی تقلید کرتے ہوئے شادمانی کے ساتھ تیرے ہی گھر میں ابدی انعام کا لطف اٹھائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یشوع بن سراح کی کتاب، اس کا 3 باب 2، 7، 14 اور پھر 16 آیات۔ جو کوئی خداوند سے ڈرتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے۔ اے بچوں، اپنے باپ کی باتوں کو سنو اور ان پر عمل کرو تاکہ تم رہائی پاؤ۔ خداوند نے اپنے باپ کو اولاد کے لیے معزز کیا اور بیٹوں پر ماں کے اختیار کی تصدیق کی۔ جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے اور ان سے باز رہتا ہے، اور ہر روز اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور جو کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے وہ اس کی مانند ہے جو خزانوں کو ذخیرہ رکھنے والا ہو۔ اور جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنی اولاد سے خوش ہوگا اور دعا کرنے کے دن اس کی سنی جائے گی۔ جو اپنے باپ کا ادب کرتا ہے اس کے ایام دراز ہو جائیں گے، اور جو اپنی ماں کو راحت دیتا ہے وہ خداوند کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ بیٹا، اپنے باپ کی اس کے بڑھاپے میں مدد کر اور اس کی زندگی میں اس کو غمگین نہ کر، اور اگر اس کی عقل کمزور ہو جائے تو اس کو معذور رکھ، اور اپنی قوت کی کثرت میں اس کی حقارت نہ کر، کیونکہ باپ کی مدد فراموش نہ کی جائے گی، اور ان کے قصوروں کی برداشت کے لیے تجھے اچھی جزا دی جائے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ مضبوط میرا دل ہے، شوق نال گاواں۔ مضبوط میرا دل ہے، شوق نال گاواں۔ تعریف اپنے رب دی، تعریف اپنے رب دی، کہ ہم دل میں
ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت کلسی کے نام حد اس کا 3 باب اس کی 12 تا 21 آیت۔ اے بھائیو، خدا کے مقدس اور پیارے برگزیدہ ہو کر درد مندی اور مہربانی اور فروختنی اور حیا اور صبر کا لباس پہنو۔ اگر کوئی کسی پر دعویٰ رکھتا ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کو معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہیں معاف کیا ہے ویسے ہی تم بھی کرو۔ اور ان سب کے اوپر محبت کو باندھ لو، کیونکہ وہ کمالیت کا کمر بند ہے، اور مسیح کی سلامتی جس کے لیے تم بھی ایک بدن ہو کر بلائے گئے ہو ہمارے دلوں میں حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ مسیح کا کلام تم میں بہتات سے رہے، اور تم ایک دوسرے کو کمال دانائی سے تعلیم دیا اور نصیحت کیا کرو، اور مزامیر اور گیت اور روحانی ترانے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے لیے اپنے دل میں گایا کرو، اور کلام یا کام جو کچھ کیا کرتے ہو سب کچھ خداوند یسوع کے نام سے کیا کرو، اور اس کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لایا کرو۔ اے بیویو، خداوند میں جیسا مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں کو پیار کرو اور ان سے تلخ مساجی نہ کرو۔ اے بچوں، تم اپنے ماں باپ کے ہر ایک بات میں فرما بیدار رہو، کیونکہ خدا کو یہی پسند ہے۔ اے والدو، اپنے بچوں کو دکھ نہ کرو، کیونکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئے ہم سردار انجیل کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں۔ ہلیلویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہلیلویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہلیلویا 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 ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید۔ اس کا دوسرا باب 22ویں آیت سے۔ اس وقت جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو اس کو یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پیلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، اور ذبیحہ لائیں، یعنی کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خداوند کی حمد کر کے کہا،
اے مالک تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں۔ شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ یہ اسرائیل میں بتھیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایک ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور عاشیر کے قبیلہ سے حنا بنت فنیول ایک نبیہ تھی، وہ عمر رسیدہ تھی اور کمارپن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی، اور اب وہ بیوہ 84 برس کی تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی رہتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی اور اس کی بابت ان سب سے باتیں کیں جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ کے، اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے معمور تھا اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش۔ سب تشریف رکھتے ہیں جی۔ آپ سب کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو آج پاک خاندان کی عید بھی بہت بہت مبارک ہو۔ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک بار پھر خداوند کی حضوری میں آ کر اس کے نام کو جلال دیں۔ تھوڑی سی آواز ذرا سیٹ کر دیں، کھول دیں ذرا پلیز۔ سو آج کلیسیا پاک خاندان کی عید منانے کے لیے ہمیں کہتی ہے۔ اسی ہفتے کے دوران ہم نے خداوند کے حضور یسوع مسیح کی پیدائش کا دن منایا، اور پیدائش کی عید کے بعد فوری طور پر ہماری توجہ حضرت یوسف، مقدسہ ماں مریم اور یسوع مسیح کی طرف معزول کروائی جاتی ہے، تاکہ ہم اس پاک خاندان کی عید منا کر خداوند کے حضور اپنے خاندانوں میں بھی برکت پانے کے قابل ہو جائیں۔ سو آج پاک خاندان کی عید کے موقع پر ہم کچھ پہلوؤں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے جو کچھ ہمارے خاندانوں میں چلتا ہے، اور ہمیں کس طرح سے خدا اس پاک خاندان کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ پاک کلام میں 3 بڑے خاندانوں کا تذکرہ خداوند کے حضور ہمیں ملتا ہے، تاکہ ہم ان 3 خاندانوں کے وسیلہ سے اپنی زندگی پر غور کر سکیں، اور خاص طور پر آج ہمیں خاص پاک خاندان جو کہ حضرت یوسف اور مقدسہ ماں مریم اور یسوع کا خاندان ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سو پہلا خاندان پاک تثلیث کا خاندان ہے، جس میں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، جو تینوں ایک خاندان کی صورت میں اپنے تمام اعمال اور اپنی تمام ذمہ داریاں اور خدا کی محبت اور اس کائنات کے تخلیق کرنے کا عمل اور خدا کے حضور جو کچھ اس دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے، ان تینوں کی بدولت ہمیں خداوند کے حضور پہنچتا ہے، اور ہم خداوند کے حضور اس بات کو سمجھ پاتے ہیں۔ دوسرا خاندان جو اس خاندان نے تخلیق کیا وہ آدم اور حوا کا خاندان ہے۔ اس خاندان کی طرف ہماری توجہ بھی دلائی جاتی ہے کہ ہم اس خاندان کی طرف بھی غور کریں جو اس زمین پر بنی آدم کا پہلا خاندان خداوند کی حضوری میں رکھا گیا ہے، اور کس طرح وہ خاندان خدا کی فرما برداری نہیں کر پایا، اس کے حکموں کو توڑتا ہے۔ اور تیسرا خاندان ایک ایسا خاندان جو ہر لحاظ سے مکمل، ہر لحاظ سے خدا کی فرما برداری کرنے والا، ہر لحاظ سے خدا کے حکموں کو ماننے والا اور خدا کے کہے کے مطابق چلنے والا خاندان، جو کہ حضرت یوسف
اور مقدسہ ماں مریم اور یسوع کا خاندان ہے۔ اسے پاک خاندان کہہ کر آج ہمارے سامنے پکارا جاتا ہے تاکہ ہم اس خاندان کی برکات اپنے اپنے خاندانوں کے لیے دیکھ سکیں۔ آئیں کچھ باتیں ہم اپنے خاندانوں کی طرف توجہ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے خاندانوں میں کیا چلتا ہے، کیا بات چیت ہوتی ہے، کیا ہم ہر روز بولتے ہیں، کیا ہمارے خاندانوں میں گفتگو ہوتی ہے، کیا ہمارے خاندانوں میں ہر روز کہا جاتا ہے، کیا ہمیں سننے کو ملتا ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاندانوں میں کیا کیا چلتا ہے اس کے بارے میں آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ بھی سوچیں اور بتائیں کیا ہمارے خاندانوں میں گفتگو ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ باتیں میں شروع کرتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے ہمارے خاندانوں میں کیا چلتا ہے۔ ہمارے خاندانوں میں جب گفتگو ہوتی ہے بہت ساری باتیں ہیں۔ بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا، مہنگائی بڑھ گئی ہے، بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، بچوں کی فیس باقی رہتی ہے، اور کسی کی نوکری چھوٹ گئی ہے، کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی مصیبت آ گئی ہے، شاید کسی کی شادی آ گئی۔ اس سال شادیاں بہت ساری آ گئی ہیں، اور ہمارے خاندانوں میں کیا کیا چل رہا ہے تو بتائیں گے؟ کچھ بتانا چاہیں گے کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ ہمارے بچے ٹیلی فون بہت زیادہ استعمال کرنا شروع ہو گیا۔ اور کوئی بات ہمارے خاندانوں میں کیا چلتا ہے جب ہم گفتگو کرتے ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں، ملک کے حالات پہ بات کرتے ہیں؟ حالات ٹھیک نہیں ہیں، مہنگائی روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ ہم نے قرضہ لیا تھا، ہر روز قرض واپس لینے والے آ کر ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، واپس نہیں دیا جا رہا، ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں، چیزیں مہنگی ہونے کی وجہ سے ہم خرید نہیں پاتے ہیں، اور ہمارے خاندانوں میں ہمارے بچے زیادہ محنت نہیں کر رہے ہیں، تعلیم اچھے طریقے سے حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ ہر دفعہ ہمارے اس بچے کی کمپلین آتی ہے، شاید کوئی گھر میں نشہ کرنے والا ہو، شاید خامند گالیاں بہت نکالنے والا ہو، شاید کوئی ایسا ماحول جس میں ہم اپنے بچوں کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہوں، شاید کوئی بزرگ ہمارے گھر میں بیمار ہے، شاید اس کی کھانسی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، شاید بزرگی کی وجہ سے انہیں جو تکلیفیں اور درد ہوتی ہیں ان کے کرانے کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے تو ہم اس کو سن نہیں سکتے، ہم دعا کرتے رہتے ہیں یہ ہمارے خاندان سے چلا جائے۔ اور ہمارے خاندانوں میں کیا چل رہا ہے ہمیں ہر روز دیکھنا ہے۔ شاید ہم کبھی کبھی بیٹھے اپنے عزیز رشتہ داروں کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں، ان کا خاندان، ان کا کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے خاندان میں یہ خرابی آ گئی، ان کے بچے اتنے خراب ہو گئے، اور ہم شاید اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ ہمارے خاندان میں کیا چل رہا ہے، ہمارے خاندان میں کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ مسائل بڑھ رہے ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، اب گزارا نہیں ہوتا ہے، شاید آپ کے باپ کی جو کمائی وہ کر کے لاتا ہے وہ بہت تھوڑی ہے، ہمارا گزارا کرنا ناممکن سا ہو گیا ہے۔ اب آج کے دور میں ساری ضرورتیں پوری کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، نوجوان بیرا روی کا شکار ہو گئے ہیں، نوجوان بچوں اور بچیوں کے رشتوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، شاید کئی مسائل، شاید کئی بچوں کی شادیاں کر لی ہیں، اب ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو پھر پریشان ہے۔ خدا کے حضور بہت ساری پریشانیاں، اور ان ساری پریشانیوں کو لے کر، ان ساری پریشانیوں کو سامنے رکھ کر جب ہم آج پاک ماں کلیسیہ ہمیں کہتی ہے پاک خاندان کی طرف توجہ کرو، پاک خاندان کی طرف نظر کرو، پاک خاندان کو دیکھنے کی کوشش کرو، پاک خاندان کو ملنے کی کوشش کرو، پاک خاندان سے ملاقات کرنے کی کوشش کرو، پاک خاندان کی طرف توجہ کرو گے تو شاید آپ کی زندگی کے مسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ہر وقت انہی چیزوں کے لیے سوچتے رہتے ہیں، جو کمیاں ہیں ان کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے۔ ہر وقت ہم اسی چیز پہ سوچتے رہتے ہیں، کیا ہمارے گھر میں نہیں ہے، کیا ہمیں اور کرنے کی ضرورت ہے،
اور آج ہمیں یاد دلایا جاتا ہے ایک ایسا خاندان ہے جو کہ پاک خاندان ہے، جس کی طرف تم توجہ کرو گے تو تمہاری زندگی کے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ سو آئیں اس خاندان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چرنی کی طرف۔ چرنی کے یہ ہمیں خدا کے حضور یہ برکت ملے گی کہ ہم خدا کو جان سکیں، ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم خدا کی طرف توجہ کر سکیں، ہمیں یہ موقع ملے گا کہ آج ان دونوں کو دیکھ کر جو حضرت یوسف اور مقدسہ ماں مریم کر رہے ہیں، ان کے سامنے ان کا بچہ ہے، ان کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور ہماری توجہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو دیکھنے سے ہمیں جو تسلی ملنے والی ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اور حضرت یوسف کے پاس، مقدسہ ماں مریم کے پاس اور یسوع مسیح کے پاس بھی جتنی باتیں، جتنی کمیاں، جتنا کچھ ہم سوچتے ہیں اپنے خاندانوں میں بیٹھ کر، وہ ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے سوچا ہے، جس پر ہم نے توجہ کی ہے، جس پر ہم نے غور کیا ہے، وہ چاہے مہنگائی ہے، چاہے چیزوں کی کمی ہے، وہ چاہے سہولتوں کی کمی ہے، جو کچھ ہمارے خاندان کے اندر چل رہا ہے، یسوع مسیح کے خاندان کی طرف دیکھ کر ہم اس بات کے لیے ضرور تسلی پذیر ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس بھی چیزوں کی کمی ہے۔ ان کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، ان کے پاس ولادت کی جگہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اچھا ڈاکٹر اور اچھی کوئی نرس بھی نہیں ہے، ان کے پاس بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو کہ ہم اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں کہ ضروری ہونی چاہیے۔ ان کے پاس شاید اتنے گرم کپڑے بھی نہیں ہیں جو کہ اس سردی میں ان کی ضرورت تھی، ان کے پاس بھی بہت ساری چیزوں کی کمی تھی، لیکن پاک خاندان ہونے کے لیے، اچھا خاندان ہونے کے لیے زندگی کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اخلاقیت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا رہن سہن، آپ کی گفتگو، آپ کا کردار، آپ کا چال چلن، آپ کی روحانی زندگی یہ بہتر ہونی چاہیے۔ اور اسی کے لیے ہم سب کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر روحانی چیزوں کی طرف توجہ کرو۔ اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے، اگر آپ ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس لیے آج کی دوسری تلاوت میں بتایا گیا آپ کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ پہلے خدا کی شکر گزاری کرتے رہا کرو، اور پھر بتایا گیا خدا کے لیے روحانی ترانے گایا کرو، اس کی دعا اور بندگی میں شریک ہوا کرو، خدا کی شکر گزاری کیا کرو، اور پھر بتایا کام یا کلام جو کچھ بھی کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ تم خداوند کے لیے کرتے ہو، میری محنت اور میری عبادت وہ خدا کے لیے ہے۔ جب ہم اس بات کو دیکھ لیں گے تو پھر ہمیں آج اس پاک خاندان کا نمونہ ہمیں اس بات کے لیے تیار کر دے گا کہ خدا ہی ساری کمیاں پوری کرنے والا ہے، خدا ہی ہماری تھوڑی محنت کو بھی قبول کر کے اس میں برکت ڈالنے والا ہے، خدا ہی ہمارے صبر کو بابرکت بنانے والا ہے، خدا ہی ہمیں قوت سے مالا مال کرنے والا ہے، خدا ہی ہمیں طاقت دینے والا ہے۔ اور خدا کے حضور ہم ان چیزوں کے لیے کیا کیا ہماری انسانی ضرورتیں ہیں، سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس دولت ہو، ضرور انسانی طور پر ہم دولت مانگتے ہیں، انسانی طور پر اور ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ صحت کی ضرورت ہے، سارے چاہتے ہیں ہم صحت مند رہیں، تندرست رہیں، بیماریاں نہ آئیں، سارے ہم چاہتے ہیں ہم خدا کے حضور اچھی صحت پائیں، ہمارے پاس پیسے کی فراوانی ہو، اور اس کے علاوہ اور کیا ہماری ضرورت ہے؟ ہم
خداوند سے چاہتے ہیں خدا ہمارے گناہ معاف کر دے، خدا ہمارے گناہ معاف کر دے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ اور ہم خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ لمبی عمر مانگتے ہیں، ہماری لمبی عمر ہو، صحت مند رہیں، لمبی عمر ہو، پیسہ ہو ہمارے پاس، گناہوں کی معافی مل جائے۔ تو یہ پانے کے لیے آج کی پہلی تلاوت میں ایک ہی طریقہ بتایا گیا ہے، ایک ہی طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر آپ اچھی عمر پانا چاہتے ہو، اگر آپ دعا کی برکت سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو، اگر دولت کی فراوانی چاہتے ہو، اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتے ہو، لمبی عمر خدا سے پانا چاہتے ہو، اچھی صحت پانا چاہتے ہو، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے خاندان میں اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے تو خدا ضرور آپ کو بہت ساری ان ساری برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اور یشوع بن سراخ کی کتاب میں بتایا گیا ہے، خدا کے حضور آج ہمارے لیے یہ پیغام ہمیں دیا گیا ہے، ہم کس طرح سے بہت ساری برکتیں آج اس وجہ سے پا پاتے ہیں کہ خدا ہماری ہر بات کو سن لیتا ہے۔ اے بچوں، اپنے باپ کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو تاکہ تم رہائی پاؤ۔ خداوند نے اپنے باپ کو اولاد کے لیے معزز کیا اور بیٹوں پر ماں کے اختیار کی تصدیق کر دی۔ جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے اپنے گناہوں کا کفارہ پاتا ہے اور ان سے باز رہتا ہے، اور ہر روز اس کی دعا بھی سنی جائے گی۔ سو ایک اور برکت، جو دعا سنے جانے کی برکت، آپ دعا مانگتے ہو آپ کی دعا سنی جائے گی۔ جو کہ اپنی ماں کی عزت کرتا ہے اس کی مانند ہے جو خزانوں کا ذخیرہ رکھنے والا ہو۔ سو آپ کی زندگی کے خزانے آپ کی ماں کی عزت کی وجہ سے ہیں۔ جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنی اولاد سے بھی خوش ہوگا، اور دعا کرنے کے دن اس کی دعا سنی جائے گی۔ جو اپنے باپ کا ادب کرتا ہے اس کے ایام دراز ہو جائیں گے، لمبی عمر ملے گی۔ جو اپنی ماں کو راحت دیتا ہے وہ خدا کی فرما برداری کرتا ہے۔ بیٹا، اپنے باپ کی اس کے بڑھاپے میں مدد کر اور اس کی زندگی میں اس کو غمگین نہ کر، بڑا ضروری ہے۔ اگر آج کے ماں باپ اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھ رہے ہیں تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں ان کو بھی نہیں پوچھیں گے۔ اگر آج آپ اپنے بزرگ ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں اور ان کا خیال نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، اس بات کا ہمیں اندازہ خود ہی کر لینا چاہیے۔ وہ ایک مشہور پرانی سی کہانی ہے، آج پھر ایک دفعہ رپیٹ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ ایک باپ بزرگ جس سے سارے تنگ تھے کہ وہ ہر روز کھانستا رہتا ہے۔ سو ایک دن باپ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنے بزرگ باپ کو دور کہیں پانی کے اندر پھینک آتا ہوں، اور وہ اپنے باپ کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے اور اس کو لے کر چلتا جاتا ہے، دریا کے قریب پہنچتا ہے۔ دریا کے اگلے حصے میں پہنچ کر اس کو جب کندھوں سے نیچے پھینکنے لگتا ہے کہ وہ ڈوب جائے پانی میں، تو باپ کہتا ہے بیٹا رک جا، یہاں پہ مجھے نہ پھینکنا، تھوڑا سا آگے کر کے پھینک۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کو یہاں پہ ڈبویا تھا تو مجھے ڈبونے کے لیے یہاں پہ لے آیا تاکہ مجھے وہاں دور کر کے ڈبو، تاکہ تیری اولاد اس سے بھی زیادہ آگے لا کر تجھے ڈبو کے مارے گی۔ تو وہ اپنے باپ کو واپس کندھوں پہ اٹھا کے لے آتا ہے اور آ کے اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے۔ سو جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں پھر ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کرے گی۔ اگر کسی باپ نے اپنی اولاد کے سامنے کبھی کلام نہیں پڑھا، کبھی دعا نہیں کی ہے، کبھی خدا کی بندگی نہیں کی ہے، کبھی خدا کی پرستش نہیں کی ہے، تو کس طرح وہ سوچے گا کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی اس کی طرح دعا میں ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ کس طرح ہوگا؟ سو لازمی ہے جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو گے، ضرور اپنے گھر میں بزرگوں کا خیال کرو۔ سردی ہے ابھی، انہیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، انہیں ہم سے زیادہ سردی لگتی ہے،
ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، انہیں ہماری توجہ کی زیادہ ضرورت ہے، شاید زیادہ ان کو اچھی خوراک دینے کی ضرورت ہے، شاید ان کا خیال رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے، شاید ان کو اچھا سوپ اور گرم چیزیں دینے کی ضرورت ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ کی توجہ کی انہیں ضرورت ہے۔ لیکن ہم کیا زندگی گزارتے ہیں؟ اسی کے لیے آج ہمیں کہا ہے کہ ہم اپنے خاندان میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی انجیل مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ خداوند کے حضور بہت سارے لوگ اس تلاوت کو سنتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے سنا ہے یسوع مسیح کا ہیکل میں نظر کیا جانا۔ جب اس تلاوت کو میں پڑھتا ہوں تو مجھے ہمیشہ اس بات کے لیے خوشی بھی ہوتی ہے ان ماں باپ کے لیے جو جلدی سے جلدی اپنی اولاد کے پیدا ہونے کے بعد انہیں چرچ میں لے کر آتے ہیں تاکہ ان کا بپتسمہ ہو، اور افسوس بھی ہوتا ہے اس وقت جب کبھی کبھار بچوں کی شادیاں قریب آ جاتی ہیں، ان کی پکار لکھی جاتی ہے، اور جب ہم ریکارڈ میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے اس بچے یا بچی کا تو بپتسمہ بھی نہیں ہوا ہے، اس کی تو بھی پاک شراکت بھی نہیں ہوئی ہے، اس کا استقام بھی نہیں ہوا ہے۔ اس وقت شرم آتی ہے ایسے بچوں کو بپتسمہ دینے کے لیے جنہیں اتنے بڑے وہ بچے ہو گئے ہیں، ماں باپ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس ہی نہیں کیا۔ اور ادھر حضرت یوسف اور مقدسہ ماں مریم اپنی غربت کے باوجود بھی چاہتے ہیں کہ پہلے یسوع کو ہیکل میں لے کے جائیں، اور ان کی غربت اور ان کی غریبی اور ان کی سادگی اس بات سے نظر آتی ہے کہ غریبوں کے لیے جو ہدیہ مقرر کیا گیا تھا وہ کبوتر کے 2 بچے لے کر آئے ہیں، کبوتر کے 2 بچے لے کر آئے ہیں، جو کہ غریبوں کے لیے ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ بڑا بیل کو بڑا برا خداوند کے حضور پیش کر سکیں، قربانی کے لیے کوئی بڑا اچھا جانور پیش کر سکیں، بلکہ مقدسہ مریم حضرت یوسف اپنے بچے یسوع کے ساتھ کبوتر کے 2 بچے لا کر اپنی شرعی فرائض کو ادا کر رہے ہیں۔ اور ہم کتنی جلدی اپنے بچوں کو بپتسمہ کے لیے خدا کی حضوری میں لاتے ہیں۔ ماں باپ کو پہلی ذمہ داری بڑی ضروری سمجھنی ہے، اپنے بچوں کو بپتسمہ دلانا ہے، پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو دوسرے ساکرامنٹوں کے لیے بھی تیار کرنا ہے، تاکہ ان ساکرامنٹوں کے ذریعے سے جس سے ہم مسیح ہونے اور مسیح کی برکتیں اور پاک روح کی برکتیں پانے کے لیے خداوند کے حضور اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، تو لازمی ہے ہم وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ایج کے مطابق ہم خداوند کے حضور اپنے شرعی فرائض پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس لیے آج اگر غور کیا جائے، مقدسہ ماں مریم خود بے داغ حمل میں لی گئی، مقدسہ ماں مریم کماری روح القدس کے وسیلہ سے خدا کے حضور میں برکت پاتی ہے، اور فرشتہ آ کر اعلان کرتا ہے سلام ہے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے بطن کا پھل، جسے اتنے فضائل اور برکتوں کا تذکرہ دے کر یاد دلایا جاتا ہے تیرا مقام کتنا اونچا ہے۔ اور اتنے اونچے مقام کے باوجود بھی مقدسہ ماں مریم محسوس کرتی ہے کہ اسے خدا کے گھر جانا ہے۔ حضرت یوسف جس کے لیے لکھا گیا کہ وہ راست باز ہے، وہ نیک ہے، وہ خدا کے حضور خدا کا خادم اور خدا کا بندہ ہے، وہ فرشتے سے ہدایت پاتا ہے، اور مقدسہ ماں مریم کی ساری زندگی کو اور یسوع کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح خود خدا کا بیٹا جو انسان بنا ہے، اسے بھی خدا کے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم سب کو سکھانے کے لیے حضرت یوسف، مقدسہ مریم اور یسوع مسیح ہیکل میں نظر آتے ہیں۔ ہیکل کے اندر جانا کتنا ضروری ہے،
हैकल में हाजिर होना कितना ज़रूरी है, खुदा के घर में आना कितना ज़रूरी है और इस बरकत को पाना कितना ज़रूरी है। और बच्चों को लाकर जहाँ पे हम तमाम रिश्तों की पहचान उन्हें देते हैं, इस हैकल से और उस खुदा से और उस ईमान से और इस कलाम से हमारा क्या रिश्ता है, ये रिश्ता भी दिखाना बच्चों को बड़ा ज़रूरी है। सो हैकल में लेके आना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद ख़ानदानी तौर पर बाप और माँ दोनों बच्चे को लेकर आए हैं, नजराने लेकर आए हैं, जो कबूतर के 2 बच्चे हैं वो पेश किए हैं। और उसके बाद हैकल के अंदर एक बुजुर्ग जिसका नाम शमाउन है, जिसे खुदा की तरफ से आगाही और रोया दी गई थी, जब तक तू यीशु मसीह को नहीं देखेगा तब तक तू मरेगा नहीं, तू इस दुनिया में रहेगा। इससे बड़ा वादा और इससे बड़ी रोया और इससे बड़ी नबूवत किसी को नहीं दी गई। बड़े बड़े नबियों की ख्वाहिश थी, इब्राहीम की, इसहाक की, यकूब की, दाऊद बादशाह की, खुदा के लोगों की, अंबिया कराम की, इशाया, हिजकिय्याह, यिर्मयाह, सारे ख्वाहिशमंद थे यीशु को देखने के। लेकिन सिर्फ शमाउन से वादा किया गया, उस वक्त तक तू नहीं मरेगा जब तक तू यीशु को देखेगा नहीं। और आज जब हैकल में बच्चा यीशु आता है तो फिर उसको देखकर पहली दुआ उसकी यही उसके मुंह से निकलती है, ऐ मालिक अब अपने बंदे को जहां से रुखसत कर दे, सलामती से ले जा मुझे। अब इससे बड़ी ख्वाहिश और कोई दुनिया में नहीं है। यीशु को मैंने देख लिया है, खुदा की नजात का मंसूबा मैंने देख लिया है, मैंने खुदा के ममसू को देख लिया है, मैंने खुदा के बेटे को देख लिया है, मैंने यीशु मसीह को देख लिया है, इससे बड़ी और कोई ख्वाहिश नहीं है। और फिर एक बुजुर्गा हन्ना, 84 बरस की बुजुर्गा, और बुजुर्गों के हवाले से बुजुर्गों को खुदा के हुजूर इस बात की तरफ तवज्जो करनी है कि बुजुर्गी में आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। बस्तियों में मैं बहुत दफ़ा देखता हूँ कई जगहों पर बुजुर्ग इकट्ठे होकर सुबह से लेकर शाम तक ताश खेलते रहते हैं। उनकी ताश के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, खेलें ज़रूर खेलें, ज़रूर बैठें, ज़रूर बातें करें, ज़रूर मुलाकात करें, ज़रूर तबसरे करें, सियासी तौर पर, दुनियावी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर ज़रूर बुज़ुर्ग अपनी अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें। लेकिन इस बुजुर्गा हन्ना से सीखें जो 84 बरस की है और लिखा है वो हैकल से जुदा नहीं होती थी, वो हर वक्त दुआ करती थी, वो रोज़े रखती थी। तो ज़रूर अपने खेल में कोई वक्त थोड़ा सा दुआ के लिए, अपने इस तबसरे में कुछ वक्त खुदा की इबादत के लिए, अपने इन तबसरों में ईमान को जानने के लिए, अपने इन तबसरों में खुदा और कलीसिया की तालीम को जानने की कोशिश करने के लिए, अपने ईमान को मजबूत करने के लिए, अपने उन भेदों को जानने की और नबूवतों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ पे हमारी गुफ्तगू के ये मौजू होने चाहिए, जहाँ पे हम सियासी और समाजी गुफ्तगू करते हैं, वहाँ रूहानी और ईमानी गुफ्तगू और कलाम के भेदों का तज़किरा होना चाहिए। ज़रूर आप बैठें, ज़रूर आप खुश हों, ज़रूर आप खुदा के हुजूर ज़िंदगी गुजारें। लेकिन खुदा के हुजूर ये 2 बुज़ुर्ग हस्तियाँ शमाउन और हन्ना हमारे सामने हैकल में रखने का मतलब और दिखाने का मकसद यही है। माँ बाप भी आगे, बुज़ुर्ग भी आगे, बच्चा भी आ गया और हम सब को बताया कलीसिया के बुज़ुर्ग अपने बच्चों के लिए नेक नमूना बने, कलीसिया के बुज़ुर्ग अपने बच्चों को नेक नसीहत करें, कलीसिया के बुज़ुर्ग अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने का सबक दें और अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करें। खुदा आज इन बुज़ुर्गों के वसीला से हमें सिखाता है बुज़ुर्गों को क्या करना है, माँ बाप को क्या करना है और बच्चों को कैसे हैकल में लेके आना है। पाक ख़ानदान इसलिए अच्छा और पाक ख़ानदान है, वो हर एक नेमत के बावजूद भी खुदा से जुड़ा है, वो शरीयत को मानता है, वो कलाम को मानता है, वो हुक्मों को पूरा करता है, वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत ना होने के बावजूद भी हमें सिखाता है, हमारे ईमानों को बढ़ाता है, हमारे ईमान को तक़वियत देता है, ताकि हम भी खुदा के हुजूर इस काबिल हो जाएं कि हम भी सीख सकें। और आज पाक ख़ानदान का नमूना हमारे सामने रखा जाता है।
ہر خاندان خداوند کی طرف سے بڑی برکت ہے، بڑا تحفہ ہے خدا کے حضور۔ ہر خاندان خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ آپ کا خاندان، ہر خاندان خدا کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے، اس تحفے کی قدر کرے اور اس تحفے کو مقدسہ ماں مریم، حضرت یوسف اور یسوع کے خاندان کی طرح بنانے کی کوشش کریں۔ خدا کے حضور اپنے خاندانوں میں روحانی ماحول بنائیں، اپنے خاندانوں میں دعا کرنے کا ماحول بنائیں، اپنے خاندانوں میں ہر روز اکٹھے بیٹھنے کا ماحول بنائیں، اپنے خاندانوں میں اکٹھے دعا کرنے کا ماحول بنائیں، اپنے خاندانوں میں اکٹھے روٹی کھانے کا ماحول بنائیں، 3 کھانوں میں سے کم از کم ایک کھانا اکٹھے، بچوں کے ساتھ میاں بیوی اکٹھے مل کر کھانے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھنا آپ کی زندگی میں کیسے فرق آئے گا۔ ہر خاندان اپنے فرائض پورے اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ہر خاندان ایک دفعہ اپنے بچوں کے پیچھے ان کے اسکول کے لیے جائے، دیکھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے ہمارے بچے کیسے پڑھتے ہیں۔ ہر خاندان ایک دفعہ اپنے بچوں کے ٹیچر کو ضرور ملے، ہمارا بچہ یا ہماری بچی کیسے پڑھتی ہے، ہمارے بچی اور بچی کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کا میل ملاپ کیسا ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے، اس کے دوستوں کے ساتھ ملن کیسا ہے، اس کے دوست کون کون سے ہیں، وہ کن سے ملتا ہے، کیسے اس کی تربیت ہو رہی ہے، کیسے اس کو تعلیم مل رہی ہے۔ یہ لازمی ہے، صرف فیس دینا ہمارے لیے لازمی نہیں ہے۔ فیس دیا ٹیچر جانے، اسکول جانے، تعلیم جانے، نہیں، ایسے تعلیم نہیں آئے گی۔ مکمل تعلیمی شعور پانا چاہتے ہیں تو پھر ماں باپ کو بار بار اپنے بچوں کا پیچھا کرنا ہوگا، اور خاص طور پر اس موبائل کو جو ہم ہر وقت اپنے بچوں کے ہاتھوں میں خوشی سے دیتے ہیں، اس سے اپنے بچوں کو چھٹکارا دلانے کی ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ٹک ٹاک میں بتا رہی تھی ایک خاتون، اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل دینے سے بہتر ہے اس کے ہاتھ پہ گرم کولا رکھ دو، وہ شاید نشان آپ کو یاد دلاتا رہے گا آپ نے اپنے بچے یا بچی کی زندگی بچا لی۔ لیکن یہ موبائل دے کر آپ اس کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہو، ضرور اس بات کی طرف توجہ کرنے، ضرور موبائل لے کے دیں، لیکن جب وہ 12ویں میں چلے جائیں، 14ویں میں چلے جائیں، بڑے ہو جائیں تو ضرور لے کے دیں، ضرور آپ انہیں اچھے دیں، لیکن چھوٹی عمر میں ان کو دے کے بار بار ان کی آنکھیں بھی خراب کر رہے ہیں، ان کا دماغ بھی خراب کر رہے ہیں، ان کی سوچنے کی قوت ختم کر رہے ہیں، ان کے پڑھنے کی صلاحیتیں ہم کمزور کر رہے ہیں، ان کے کان ہم خراب کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں ہم خراب کر رہے ہیں، ان کی نظر اس سے ختم ہو جائے گی اور جلد وہ اینک مانگیں گے، ہمارے سر سے درد نہیں ختم ہوگا، ہمارے کانوں سے شاں شاں کی آوازیں آتی رہے گی ہمیشہ، کیونکہ ہم ابھی سوچتے نہیں ہیں۔ پہلے یہ کارٹون کی تھی مصیبت، ٹیلی ویژن پہ 24 گھنٹے کارٹون لگا دو، اب یہ موبائل کی مصیبت ہر وقت میں دے دیتے ہیں ہم۔ اپنی جان نہ چھڑائیں بچوں سے، اپنی جان چھڑانے کے لیے بچے کو موبائل دے دو اور اپنے کام کرو، نہیں، آپ کے بچے کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کا اور طریقوں سے کئی طریقے ڈھونڈو، اور چیزیں لا کے دو جس سے وہ بچے لکھ سکیں، کوئی کاپیاں، کوئی پینسل، کوئی کلر کرنے کی بکس، اور کوئی ڈرائنگ کی بک، کوئی اور چیزیں جو ان موبائل سے ہٹ کر ان کے ذہن کو بڑھائیں، ان کے اندر تعلیم کا شعور پیدا کریں تاکہ ہمارے بچے سیکھ سکیں۔ خدا کرے خاندانی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، اور اس سال کو ہمارے آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ نے خاندان کی تربیت کا سال مقرر کیا۔ اس سال میں ہم ضرور 2024 میں خاندانی تربیت پر بہت سارے سیمینارز کریں گے، بہت کچھ ہم خاندانوں کی بہتری اور ترقی کے لیے کریں گے۔ پچھلا سال جس کا آج آخری دن ہے، یہ سال ہنر کے لیے، تعلیم کے لیے اور پرورش کے لیے گزرا ہے۔ ہم نے بہت سارے نوجوانوں کے بہت سارے پروگرامز کیے، بچوں کے بڑے پروگرامز کیے، بڑے خواتین کو بلا کر ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی، بہت سارے خاندانوں کو سکھانے کی کوشش کی۔ اس سال میں خاندانی زندگی میں خاندان کی تربیت پر ہم بہت سا زور دیں گے، بہت ساری باتیں کریں گے۔ کیا کیا پروگرامز ہوں گے، ضرور رات کی عبادت میں اور کل کی عبادت میں ضرور ہم آپ سے بات کریں گے، تاکہ آپ کو
اندازہ ہو کہ ہم اپنے نئے سال کے پلان کے مطابق بہت ساری اور باتیں کریں گے جس سے ہم اپنے مسیح گرانوں کی تربیت پہ بات کر سکیں۔ خاندانی زندگی کے بہت سارے کام ہم شروع کریں گے جس میں نئے جوڑوں کی تربیت کی بات ہوگی، جس میں بے اولاد خاندانوں کی بات ہوگی، جس میں بڑے خاندان جو بڑے بزرگ ہو چکے ہیں ان خاندانوں کی تربیت کی بات ہوگی، اور ہر ایک خاندان کے مختلف مراحل میں سے جو پریشانیاں آتی ہیں ان میں سے نکلنے کے لیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ خاندانی طور پر ہم اپنے پیرش کے لیول پہ ایک ڈیسک جو ہے وہ ترتیب دیں گے، کچھ لوگوں کی ایک ٹیم بنائیں گے جو کہیں کہیں بھی لوگوں کے کچھ مسائل ہوا کریں گے، وہ ضرور اور مسائل سے ان کو نکالنے میں مدد کیا کریں گے، اور ضرور ہر خاندان ہمارے پیرش کا ہمارے لیے قیمتی ہے، لازمی ہے۔ آپ سارے خدا کی طرف سے ایک اچھا تحفہ ہیں، اور اس تحفے کے ذریعے سے ہی خاندان آگے بڑھتے ہیں، کلیسیا بڑھتی ہے، اور خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ ضرور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی زندگیوں میں حضرت یوسف، مقدسہ ماں مریم اور یسوع مسیح کو اولویت دیں، جن کا پاک خاندان ہمیشہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اس خاندان سے ہم سیکھ کر زندگی میں بڑھتے جائیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ سب کھڑے ہوتے ہیں خدا کے حضور اور اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ رسولوں کا عقیدہ۔ اور ہمارا خداوند ہے اور القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، وہ مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، خدا کا قادر مطلق باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں۔ دعا مانگے پاپا اعظم پوپ فرانسس کے لیے۔ خداوند مہربان باپ پاپا اعظم کو ہمیشہ اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، خداوند انہیں اچھی صحت دے، اور خداوند ان کے ذریعے سے یسوع مسیح کی پہچان اور گواہی ساری قوموں تک پہنچائے۔ عزیز و دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آج پاک خاندان کی عید کے موقع پر ہم اپنے تمام خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تمام مسیح گرانے یسوع مسیح کی محبت سے سرشار رہیں۔ خداوند سب کو مقدسہ ماں مریم، حضرت یوسف اور یسوع مسیح جیسی زندگی گزارنے کا فضل دے، تاکہ سب اس خاندان کے نیک نمونے پر چل کر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ عزیز و دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کرتے ہیں آج شکیب کھوکھر، شاہد کھوکھر اینڈ فیملی، منشا پال اینڈ فیملی، آفتاب عابد، ذیشان عابد، شہراز عابد، صبا عابد، بشیر کھوکھر، منظور مسیح اینڈ فیملی، اعتزاز بھٹی، سہیل طفیل، سلیمان طفیل، عامر طفیل اور عرفان طفیل کے لیے خدا اپنے بچوں کی شکر گزاری کو قبول کرے اور ان کے خاندانوں کو کثرت کی برکت بخشے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا بھی کرتے ہیں آج ان تمام لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں یا کسی بھی طرح کی دکھ تکلیف میں ہیں۔ خاص طور پر دعا کرتے ہیں آج جمیلہ چارلس کے لیے، فرزانہ افتخار، کاشف پرویز اور شریفہ بی بی کے لیے خدا انہیں اپنے دست قادر سے چھو کر کامل شفا بخشے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا بھی کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو بے اولاد ہیں۔ خاص طور پر دعا کرتے ہیں آج مورس چاند کے لیے، چندہ تنویر، فروا تصور، سلومی ندیم کے لیے خدا اپنے بچوں کو اولاد عطا کرے تاکہ اس عظیم نعمت کو پا کر اس کے نام کی تمجید اور شکر گزاری ہمیشہ کرتے رہیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آج ان تمام مرحومین کو بھی یاد کرتے ہیں جو خدا ان میں سو چکے ہیں۔
ख़ास तौर पर दुआ करते हैं आज बाबू विलियम स्टीफ़न के लिए, मार्था स्टीफ़न, अकबर माली, जमीला अकबर, गुलशन अकबर, बल्कीस रहमत, रियाज शरीफ, खुर्शीद साबर, बाबू गुलजार एंथनी, मरियम गुलजार, जावेद इकबाल भट्टी, मरियम जावेद, खुरम जावेद और तफ़ैल लाल के लिए खुदा इन तमाम मरहूमीन की रूहों को अब्दी आराम अता करे और इन्हें अपने बारगज़ीदा लोगों में शामिल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा उनसे दुआ मांगें सुलेमान फ़ारस के लिए जिसकी आज सालगिरह है। खुदा इस सुलेमान को अपनी बरकतों से मालामाल करे और खुदा इससे लंबी उम्र अदा करे। अजीज़ों, दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अपने सारे ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं जो टूट फूट का शिकार हो गए हैं, जो तलाक लेकर एक दूसरे से जुदा हो गए। खुदावंद उन्हें बरकत दे और आपस की मोहब्बत को समझने का फजल दे ताकि सारे ख़ानदान वापस अपनी मोहब्बत में जुड़ें और एक अच्छे ख़ानदान बने। अजीज़ों, दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। उन सारे ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों का शिकार हैं, ज़मीनी कमज़ोरियों की बदौलत और मुख्तलिफ़ मादी चीज़ों की कमी की बदौलत वो मुश्किलात का शिकार हैं। खुदावंद अपनी परवरदिगारी से उनको अच्छी नेमतों से नवाजे और खुदावंद उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करे। अजीज़ों, दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद से दुआ करें अपने सब नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए। खुदावंद सबके लिए दुआ करते हैं। खुदा सबकी मदद कर। जिनके रिश्तों में रुकावट है, खुदावंद उनके रिश्तों की रुकावटों को दूर कर ताकि नए ख़ानदान बने और खुदा वो अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी शुरू कर सकें। जो बच्चे बेरारवी का शिकार हैं, जो नशा करते हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी तब्दीली पैदा कर। अजीज़ों, दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और शफ़क़त के तमाम सर चश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे के इन तमाम दुआओं का असर हमारी ज़िंदगी में पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। सब तशरीफ़ रखें और हम सब शुक्रगुजारी का गीत गाएंगे और इसी के दौरान अपने हदी और नज़ामे खुदा के हज़ूर पेश करेंगे। तेनू नज़रा चढ़ावां मैं, प्यार अपना वखावां मैं। तेनू नज़रा चढ़ावां मैं, प्यार अपना वखावां मैं। मैनू बख्शिया जो कुछ तू ओदे विचों ले आवा मैं। मैनू बख्शिया जो कुछ तू ओदे विचों ले आवा मैं। ओदे विचों ले आवा मैं। तेनू नज़रा चढ़ावां मैं, प्यार अपना वखावां मैं। तेनू नज़रा चढ़ावां मैं, प्यार अपना वखावां मैं। धरती दे पहले फल
तेरे दर ते ले आवा मैं, तेरे दर ते ले आवा मैं, तेनू नज़रां चढ़ावा मैं, प्यार अपना बतावा मैं, तेनू नज़रां चढ़ावा मैं, प्यार अपना बतावा मैं। मैनू बख्श खुदा बंदा, ते तो दूरी ना जावा मैं, मैनू बख्श खुदा बंदा, ते तो दूरी ना जावा मैं, ते तो दूरी ना जावा मैं, तेनू नज़रां चढ़ावा मैं, प्यार अपना बतावा मैं, तेनू नज़रां चढ़ावा मैं, प्यार अपना बतावा मैं। अजीज़ और दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। खुदावंद हमारे खुदा, हम कफ़ारे की कुर्बानी तेरे हुजूर में गुजरानते हुए तुझसे दुआ करते हैं कि खुदा की कमारी माँ और मुक़द्दस यूसुफ की सिफारिशों की बदौलत तो हमारे ख़ानदानों को अपने फ़ज़ल और सलामती में हमेशा कायम रख, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ए क़ुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तेरे कलमा के इंसान बन पर हमारे दिल तेरे नूर की नई चमक से मुनव्वर हुए, ताकि हम उसे ज़ाहिरी सूरत में देखकर खुदा जाने और आलम गायब की मोहब्बत की तरफ माइल हों। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्द व सना करते हैं, क़ुद्दूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर हैं। आलम वाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम वाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई क़ुद्दूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दियात में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं
کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ اور سباب ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک مانگ کے ہماری مریم، حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ آمین۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ اور خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ یہی سلامت ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ خداوند کی سلامتی، سلامتی، خداوند کی سلامتی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شک لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے تو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے تو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے تو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ خداوند یسوع مسیح، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے پاک بدن خون کی شراکت ہمارے لیے فتویٰ یا سزا کا باعث بلکہ تیرے رحمت کے مطابق ہمارے جسم اور روح کی حفاظت کرے، ہمارے لیے دائمی علاج ثابت ہو۔ عزیز یا خداوند یسوع مسیح، خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن صرف تو کہہ دے تو میری روح شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جو مومنین پہلی پاک شراکت لیتے ہیں صرف وہی پاک شراکت کے لیے آئیں گے، باقی سب کوائر کے ساتھ مل کر گیت گاتے ہیں۔
हयात सब को पिलाता है अल-मसीह। आबे हयात सब को पिलाता है अल-मसीह। तृष्णा लबों की प्यास बुझाता है अल-मसीह। आबे हयात सब को पिलाता है अल-मसीह। आबे हयात सब को पिलाता है अल-मसीह। भूखे जो जिंदगी की गिज़ा के ऐसे हो, जो जिंदगी की गिज़ा के ऐसे हो। भूखे जो जिंदगी की गिज़ा के ऐसे हो। नाने बका सबों को खिलाता है अल-मसीह। नाने बका सबों को खिलाता है अल-मसीह। तृष्णा लबों की प्यास बुझाता है अल-मसीह। आबे हयात सब को पिलाता है अल-मसीह। पोशाक रास्ती की ना हो जिसके जिस्म पर। पोशाक रास्ती की ना हो जिसके जिस्म पर। पोशाक रास्ती की ना हो जिसके जिस्म पर। उसको लबास पाक दिलाता है अल-मसीह। उसको लबास पाक दिलाता है अल-मसीह। तृष्णा लबों की प्यास बुझाता है अल-मसीह। आबे हयात सब को पिलाता है अल-मसीह। आबे हयात सब को पिलाता है अल-मसीह। आबे हयात सब को पिलाता है अल-मसीह।
مسیح خدا میں عزیز مومنین، آپ سبوں کو فادر جی کی جانب سے، مناسبان کی جانب سے آج ہولی فیملی پاک خاندان کی عید جو ہے زوردار تالیوں کے ساتھ بہت بہت مبارک ہو۔ چند ایک اعلانات ہیں جن میں سب سے پہلے آج سال کا آخری دن ہے، تو آج رات شکر گزاری اور شب بیداری کی عبادت جو ہے رات 10:30 بجے اسی گرجا گھر میں ہوگی۔ 31 دسمبر روایت کے مطابق سال کے آخری دن رات 10:30 بجے شکر گزاری اور شب بیداری کی عبادت 10:30 بجے رات کو اسی گرجا گھر میں ہوگی۔ خود بھی آئیں، دوسروں کو ہمراہ لائیں اور سارے سال کی خدا کی ساری نعمتوں، برکتوں، فضائل، بخششوں، اس کی کرم نوازیوں کے لیے جو سارا سال خدا ہم پہ کرتا ہے، اس کی محبت اور پیار کے لیے ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ میرے عزیزو، کل 2024 کا آغاز کریں گے، تو نئے سال کے اس خوبصورت موقع پر صبح عبادات کا جو سلسلہ ہے صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر تک جاری و ساری رہے گا۔ ہم ریورنڈ فادر فرانسس گلزار کی قیادت اور رہنمائی میں کل سارا دن عبادات کریں گے، اور عبادات جب ختم ہوگی تو حسب روایت ہم نئے سال کی خوشیوں کو مناتے ہوئے، انہیں دوبالا کرتے ہوئے، ہم نیو ایئر میوزیکل پروگرام جو ہمارے پیرش کی کافی پرانی یہ روایت ہے، ہم گراؤنڈ میں میوزیکل پروگرام جو ہے وہ انجوائے کریں گے اور نئے سال کی خوشیوں کو دوبالا کریں گے۔ اس لیے برائے مہربانی وقت پہ آئیے گا تاکہ عبادت کے بعد ہم نئے سال کے پروگرام کو بھی ہم انجوائے کریں۔ آج ریاض شریف اور نرگس عزیز کلونی گلی نمبر 3 سے جنہوں نے 5000 روپے چرچ کی تعمیر کے لیے دیے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سبوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھرپور اپنے تعاون کے ذریعے، جیسے آپ پہلے خداوند کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنا حصہ دیتے ہیں، آپ اسی طریقے سے جتنی بھی جلدی ہو سکے تمام خاندان سب مل کر تھوڑا تھوڑا ہم خداوند کے گھر کے لیے دیں، تاکہ اس کے گھر کا کام جو ہے جتنی بھی جلدی ہو سکے پایا تکمیل کو پہنچے۔ بہت شکریہ۔ ہمارا خدا زمین پر نظر آیا اور آدم ذات کے درمیان چلا پھرا۔ سب کھڑے ہوتے ہیں، سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگیں۔ نہایت مہربان باپ، تو ہمیں اپنی آسمانی چیزیں اپنے بیٹے کے پاک بدن اور خون کی صورت میں بخش کر روحانی صحت عطا کرتا ہے۔ یہ بھی عنایت فرما کہ ہم ہر وقت پاک خاندان کا نمونہ اپنی نگاہوں کے آگے رکھتے ہوئے ان تینوں مبارک ہستیوں کی پیروی کریں اور اس دنیا کی مصیبتیں صبر کے ساتھ سہنے کے بعد انہی کی دائمی رفاقت کی شادمانی حاصل کریں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ رات کی شکر گزاری کے موقع پر ہم 12 کینڈلز جلائیں گے۔ یہاں پر 12 کینڈلز جلانے کا عمل ہوگا، کیونکہ پرانے سال کی شکر گزاری اور نئے سال کی آمد کے لیے، اسے خوش آمدید کہنے کے لیے انجیل مقدس کے بعد ہم یہاں پر جلائیں گے۔ تو جو خاندان چاہتے ہیں کہ ان کے خاندان کی طرف سے یہ کینڈل روشن کی جائے تو ضرور اپنے نام بابو جی کو لکھوائیں۔ 12 خاندان اس برکت کو حاصل کر سکتے ہیں، آپ کی آزاد مرضی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی عبادت کے بعد ضرور اپنے نام جو ہیں وہ بابو جی کو لکھوا سکتے ہیں، اور پھر ہم اناؤنس کریں گے، اور اس کے بعد آج رات کی عبادت کے dوران ہم ان کینڈلز کو روشن کر کے گزرے سال کی شکر گزاری اور نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے خداوند سے دعا اور برکت مانگیں گے۔ آئیں برکت حاصل کرنے کے لیے سروں کو جھکائیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں، خدا کا شکر ہو۔ سارے شکر گزاری کے لیے سجدہ کریں گے، بابو جی سے